Assalamu alaikum, dear ninth class students. As you know, our chapter is Nazism and the Rise of Hitler. And today, our topic is establishment of the racial state. We know that Hitler had tried to control the whole state, German state, and judiciary, police, uh, new forces were created, and all the institutions of the state were controlled by the Hitler after his rise to power. He became chancellor in 1933 on 30th of January when President Hindenburg offered him the chancellorship because the Nazi party has emerged as the majority party in 1932 elections. اور اس کے بعد ڈسٹرکشن آف ڈیموکریسی کیا، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ تباہ کیے ہٹلر نے، اور آگے بڑھتے ہوئے پھر اس نے ریکنسٹرکٹیو میجرز کیے جرمنی میں، جس کے تحت جو ہالمر شاٹ ہیں واز اکانومسٹ کنسلٹیڈ بائی ہٹلر فار دا ریکوری آف دا اکانومی. تو اس نے جو ایک پروجیکٹ بنایا، پلان دیا دیٹ کہ جرمنی میں فل ورک پروگرام شروع کی جائے، اینڈ یہ ورک پروگرام اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹ پرپوزلز چلایا جائے گا، جس میں اس ورک پروگرام، یہ پروجیکٹ اسٹیٹ ہی، جرمن اسٹیٹ ہی اسپانسر اور فائنانس کرے گی، جس کے تحت ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، سپر ہائی ویز بنتے ہیں، نیو کارز بنتے ہیں. اینڈ آفٹر دیٹ کہ ہٹلر already had given message to the people of Germany, that our Germany would be a strong and superior power one day. He acted accordingly as per the ideology of the Nazis, جو کہ ہمیں پتہ ہے نازی آئیڈیالوجی کے بارے میں جو ڈیرائیو کی تھی انہوں نے چارلس ڈارون کی جو نیچرل سلیکشن تھیوری ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ نیچرل سلیکشن، اور پھر اسی نیچرل سلیکشن تھیوری میں جو ہاربرٹ سپنسر ایڈ کرتا ہے سروائیول آف دا فٹیسٹ. ٹھیک، لیکن یہ جو چارلس ڈارون نیچرلسٹ تھیورسٹس تھے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہیومن انٹرونشن اس نیچرل پروسیس میں ممکن ہے. بٹ دیز نازیز دے مینیجڈ ٹو ایوالو اے تھیوری اینڈ آئیڈیالوجی فرام دا تھیوری، اینڈ اس آئیڈیالوجی کے تحت پھر وہ کلاسیفائی کیے انہوں نے لوگوں کو، ڈیوائڈ کیے. ٹھیک ہے، ایک ہائرارکیل ریشل پیرامڈ بنایا، جس میں ٹاپ پہ جرمن، ناردک، آرین جرمنز رکھے، یعنی خود نازیز، اور ان بٹوین جپسیز، ادر کلرڈ پیپل، اینڈ دا لویسٹ اینڈ پہ جیوز رکھے. اور پھر اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اسٹیبلشمنٹ آف دا ریشل اسٹیٹ. اس ریشل اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہٹلر نے جو پروگرام بنایا، وہ اسی کے جو آئیڈیالوجی تھی، نازی آئیڈیالوجی، اسی کے عین مطابق اس نے وہ سارا کچھ امپلیمنٹ کیا یہاں پہ. یعنی کہ ونس ان پاور دا نازیز کوئکلی بگین ٹو امپلیمنٹ دیئر ڈریم آف کریٹنگ این ایکسکلوسیو ریشل کمیونٹی آف پیور Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable. تو یہاں پہ ہم پھر 1933 to 1938 ہم دیکھتے ہیں ماس مرڈر، جینوسائڈ آف پیپل، جس میں 60 لاکھ جیوز مارے جاتے ہیں، جپسیز مارے جاتے ہیں، ادر پولش پیپل مارے جاتے ہیں. رشینز were considered sub human and hence have no right to exist. اسی طرح اپنے جرمنی کے جو فزیکلی اینڈ مینٹلی جو ان لوگ تھے، ٹھیک ہے، ڈس
ایبلڈ پیپل تھے، ہینڈیکیپڈ پیپل تھے، ان کو بھی مارا، اور اس لیے مارا کہ جرمنی ایک پیور اور ہیلدی نیشن بنے گا جس میں جو ہینڈیکیپڈ ہیں، مینٹلی ill ہیں، ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے ٹو ریمین ان جرمنی. لہٰذا ان سب کو کنسنٹریشن کیمپس میں، کلنگ کیمپس میں لیتے تھے اور وہاں انہیں مارتے تھے بائی killing, by shooting them with fire, by gassing them. اس طرح ان لوگوں کو مار دیا جاتا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آف دس نازی اسٹیٹ، اس میں جو جیوز ہیں، جیوز ریمین دا ورسٹ سفررز ان نازی جرمنی. Nazi hatred of Jews had a precursor in the traditional Christian hostility towards Jews. کیوں جیوز کے ساتھ ان کو ٹریڈیشنل وہ ہاسٹیلٹی تھی؟ کیونکہ یہ جیوز کو کنسیڈر کرتے تھے ایز کلرز آف جیسز کرائسٹ اور یوسررز مینز یہ جو جیوز ہیں ان کی کوئی زمین نہیں تھی. اب یہ کیسے سروائیو کرتے تھے؟ یہ گیٹاز میں رہتے تھے اور بائی لینڈنگ منی اینڈ چارجنگ ہائی انٹرسٹ، اس لیے ان کو یوسرس کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یوسرس کا نام انہیں دیا گیا کہ یہ جو جیوز ہیں یہ ہائی انٹرسٹ پہ قرضہ دیتے ہیں لوگوں کو اور اسی پہ یہ سروائیو کرتے ہیں. لہذا ان سب کو مار دیا گیا اور نکالا گیا جرمنی سے کہ جرمن ایک پیور ریشل اسٹیٹ بنے. ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آف ریشل اسٹیٹ. یہاں پہ اب کن لوگوں کو نکالا گیا، ایلیمنیٹ کیا گیا؟ ایک جیوز، جپسیز، پولش پیپل، رشینز اینڈ ادر انڈیزائریبل پیپل. یعنی یہاں پہ جو نازی آئیڈیالوجی کے تحت ان لوگوں کو انڈیزائریبل قرار دیا گیا جو کہ پیور نہیں ہے، ہیلدی بھی نہیں ہے. ہیلدی یعنی کہ جو لوگ ڈسیبلڈ ہیں، فزیکلی ill ہیں، مینٹلی ill ہیں، وہ ہیلدی نہیں قرار دیے جائیں گے. لہٰذا ان کی جگہ جرمنی میں نہیں ہے. اور پیور مینز کہ وہ ریسز who do not belong to blue eyed blonde German Aryans، یہ ایک ریس تھی. ٹھیک ہے، اور انہی لوگوں کو جرمنی میں اس آئیڈیالوجی کے تحت رہنے کا حق ہے، کیونکہ یہ ان نازیز ہیں، یہ خود باقی لوگوں کو وہاں رہنے نہیں دے سکتے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں فرام 1933 to 1938 the Nazis terrorized, pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country. The next phase, 1939 to 1940, it aimed at concentrating them in certain areas and eventually killing them in gas chambers in Poland. ٹھیک ہے، Gypsies, the groups that were classified as Gypsy had their own community identity. ان کی الگ پہچان تھی. Sinti and Roma were two such communities. Many of them traced their origin to India. ان کا origin جو ہے وہ انڈیا ہے. ٹھیک ہے، یہ الگ کمیونٹی ہیں جپسیز. یہ بھی مارے گئے. Pauperized means reduced absolute poverty. اتنا ان کو اکانومیکلی کرپل کرنا کہ یہ ایبسلیوٹ پاورٹی میں پھر اسٹارویشن سے مر جائیں گے. Prosecution, systematic, organized punishment of those belonging to a group or religion. Usurers means money lenders charging excessive interest, often used as a term of abuse. کن کے لیے؟ جیوز کے لیے. اس کے بعد ریشل یوٹوپیا. چونکہ یہ یوٹوپیا کیوں ہے؟ بیکاز ایک آئیڈیالوجی انہوں نے کریٹ کی. ٹھیک ہے، ان ہیومن آئیڈیالوجی ہے، اسی کے تحت قتل عام کیا، جینوسائڈ کیا ہٹلر نے. اور اس طرح جو ریشل اسٹیٹ ہے وہ وجود میں آ گئی. اس میں جو ہم نے شروع میں سٹوری پڑھی ہیلمت کی، اس کا فادر، ہیلمت کا فادر، وہ ہی واز دا ایکٹیو سپورٹر آف دس جینوسائڈ، آف دس رجیم آف ہٹلر. ٹھیک، اس لیے وہ ہی واز فیئرفل کہ اب 1945 میں جو جنگ جرمنی نے ہاری، اس کے بعد
وہ ہی واز فیئرفل کہ اب اس کو ان نازیز کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو ان کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے. دیٹ از وائی ہی واز فیئرفل. اچھا، اب ایک پروگرام چلایا گیا جرمنی میں، ٹھیک ہے، دیٹ از یوتھینسیا پروگرام. یوتھینسیا پروگرام میں ان سب لوگوں کا قتل عام کیا، ان کو صاف کیا گیا، اور صرف انہی لوگوں کو who belonged to the German Aryan race یعنی نازیز اینڈ who were physically and mentally fit، ٹھیک ہے، ان کو وہاں رہنے کی اجازت تھی، باقی لوگوں کو رہنے کی اجازت نہیں تھی، اور ان کو نکال دیا گیا، مار دیا گیا، گیس چیمبرز میں مار دیا گیا، بائی فائرنگ دیم، بائی کلنگ دیم، ٹھیک ہے. ڈفرینٹ اسٹریٹجیز وائر اڈاپٹیڈ ٹو کل دیز پیپل. یہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح لوگوں کو مار دیا گیا بائی اسٹڈنگ دا اسٹیپس ٹو ڈیتھ 1933 to 1939. اس میں کس طرح مار دیا جاتا تھا لوگوں کو، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم پڑھیں گے اسی کے بارے میں، اور پھر یوتھینسیا پروگرام لاسٹ پہ ہمیں کچھ 2-3 ٹاپکس ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے. یوتھ ان نازی جرمنی، اینڈ پھر ہمیں ہے دا نازی کلٹ آف مدرہڈ، دا آرٹ آف پروپیگنڈا کیسے کرتے تھے یہ نازیز، اور فائنلی ہمیں پڑھنا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہم نے اسٹارٹ میں پڑھا، سم امپارٹنٹ ڈیٹس. اگست 1 1914 فرسٹ ورلڈ وار بگنز. اس کے بعد نومبر 9 1919 جرمنی کیپچولیٹس اینڈنگ دا وار، یعنی کہ جب وہ ٹریٹی بھی ہوتی ہیں. پھر نومبر 9 1918 پروکلمیشن آف دا ویمار ریپبلک، یہیں پہ ویمار ریپبلک بھی بنتا ہے. جون 28 آف 1919 ٹریٹی آف ورسیلز میں یہ ٹریٹی ہوتی ہے ٹو اینڈ دا وار. جنوری 30 1933 ہٹلر بیکمز چانسلر آف جرمنی، چانسلر بنتا ہے. اس کے بعد انیبلنگ ایکٹ کے تحت ڈکٹیٹر بنتا ہے، ٹھیک ہے، جب انیبلنگ ایکٹ پاس کیا جاتا ہے آفٹر ڈسٹرکشن آف ڈیموکریسی، ٹھیک. سپٹمبر 1 1939 جرمنی انویڈس پولینڈ، بگننگ آف دا سیکنڈ ورلڈ وار، ٹھیک ہے. یہاں پہ جرمنی پولینڈ کو کیوں انویٹ کرتا ہے؟ کیونکہ جب آرمامنٹ پروگرام یعنی ویپنز بنانے، بڑے بڑے ویپنز بنانے کا جو پروگرام ہے وہ شروع کیا ہٹلر نے، اور جس پہ اس کا جو اکانومسٹ ہیں ہالمر شاہت نے انکار کیا کہ یہ ہمیں فی الحال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وی آر رننگ آؤٹ آف فائنانس، ہم ڈفسٹ فائنانسنگ پہ چل رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ابھی یہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے. بٹ ہی واز شون دا ڈور، ہی ہیڈ ٹو لیو، یعنی کہ اب شاٹ جو ہیں ہالمر شاٹ، ہٹلر نے اس کو نکال دیا، اور ہی واز سسپینڈیڈ فرام دا پروجیکٹ. اب ہٹلر نے یہاں پہ جو اکانومک کرائسس تھی وہ ریزالو کیسے کی؟ یعنی کہ اس نے اس کے دماغ میں جو طریقہ تھا، میتھڈ تھا، دیٹ از بائی انیکزنگ دا ٹیریٹریز، انیکزیشن کر کے، جو کہ فرسٹ ایکسپیریمنٹ اس نے کیا. جرمنی انویٹس پولینڈ پہ کب؟ سپٹمبر 1 1939 بگننگ آف دا سیکنڈ ورلڈ وار. یہی دس واز دا ہسٹورک مسٹیک آف ہٹلر، یہاں سے شروع ہوتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار. جون 22 1941 جرمنی انویڈز دا یو ایس ایس آر. پھر یو ایس ایس آر پہ بھی اٹیک کرتا ہے، ایسٹرن یورپ، ٹھیک ہے. بٹ جرمنی اس جنگ میں انسکسیسفل ہوتی ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور آخر کار ہٹلر کمٹس سوسائڈ. جون 23 1941 ماس مرڈر آف جیوز بگنز. یہاں پہ جیوز کا ماس مرڈر ہوا، یعنی 6 ملین جیوز وائر کلڈ. دسمبر 8 1941 دا یونائٹڈ اسٹیٹس جوائن سیکنڈ ورلڈ وار. یونائٹڈ اسٹیٹس کے انٹری کے ساتھ جو الائڈ پاورز ہیں، یعنی کہ جرمنی کے مخالف گروپ، دے ویر ناؤ اسٹرانگ. اور جنوری 27 1945 سوویت ٹروپس لبریٹ
اشویٹس اشویٹس کیا ہے؟ یہ ایک کنسنٹریشن کیمپ ہے، بہت خطرناک کنسنٹریشن کیمپ تھا جرمنی میں، جہاں پہ لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا تھا، لوگوں کے ساتھ بہت انہیومن سلوک کیا جاتا تھا. اٹ واز دس اشویٹس کیمپ، اٹ واز the one of the dreaded camp. It reflected the horror of Hitler. ٹھیک ہے. پھر لاسٹ پہ May 8 1945 Allied victory in Europe. Allied victory کے ساتھ پھر ہٹلر committed suicide and Nazi rule ends. یہ ہم آگے پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ.